ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ یہ باب ہے تجارت کے سلسلے میں گھر سے علاقے سے نکلنے کے بارے میں۔ وقول اللہ عز وجل، اور اللہ عز وجل کے اس فرمان کے بارے میں، فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل میں سے تلاش کرو۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ مجھے بیان کیا محمد نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی مخلد بن یزید نے، ہمیں خبر دی ابن جریج نے، وہ کہتے ہیں مجھے خبر دی عطا نے عبید بن عمیر سے کہ بے شک ابو موسیٰ اشعری استأذن علی عمر رضی اللہ عنہ فلم یؤذن لہ۔ ایک دفعہ ابو موسیٰ اشعری آئے، عمر رضی اللہ عنہ کے ہاں داخل ہونے کی اجازت مانگی، ان کو اجازت نہ دی گئی۔ وَكَأَنَّهُ كَانَ مَشْغُولًا، کیونکہ گویا کہ عمر رضی اللہ عنہ مصروف تھے۔ فرجع ابو موسیٰ لوٹ گئے۔ ففارغ عمر رضی اللہ عنہ اپنے کام سے فارغ ہوئے۔ فقال الم اسمع صوت عبداللہ بن قیس، کیا میں عبداللہ بن قیس کی آواز نہیں سن رہا تھا؟ اذنوا له، اس کو اجازت دو اندر آنے کی۔ قیل قد رجع، کہا گیا وہ تو واپس چلا گیا۔ فدعاه عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا۔ فقال كنا نؤمر بذلك، ان سے جب پوچھا تو ابو موسیٰ اشعری جن کا نام عبداللہ بن قیس ہے، وہ کہنے لگے ہمیں اسی چیز کا حکم تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ تأتینی علی ذلک بالبینہ، عمر کہنے لگے کہ میرے پاس اس بات پہ گواہ لے کر آؤ کہ اللہ کے نبی نے یہ حکم دیا۔ فانطلق الی مجالس الانصار فسألہ، ابو موسیٰ اشعری انصار کی مجلسوں کی طرف گئے، ان سے سوال کیا۔ فقالوا لا يشهد لك على هذا الا اصغرنا، ابو سعید الخدری، تو وہ کہنے لگے کہ اس بات پہ تو ہماری قوم کا اس ٹائم جو سب سے چھوٹا بندہ مجلس میں بیٹھا ہوا ہے نا، وہ ابو سعید خدری ہے، وہ بھی گواہی دے دے گا کہ اللہ کے نبی نے یہ بیان کیا ہوا ہے۔ فذهب بأبي سعید الخدری، ابو سعید خدری کو لے کے چلے گئے۔ فقال عمر اخافی علی هذا من امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کہنے لگے کیا مخفی رہ گیا ہے میرے اوپر اللہ کے رسول کے حکم میں سے یہ؟ الہانی الصفق بالاسواق، مجھے مصروف کر دیا تھا سودا بازی نے، تجارت نے بازاروں میں، یعنی الخروج الی التجارہ، وہ مراد دے رہے تھے کہ تجارت کی طرف نکلنا۔ اس باب کا مقصد امام بخاری کے قائم کرنے کا جو ہے وہ یہ ہے کہ مال کمانے کے لیے تجارت کی غرض سے انسان اپنے گھر سے باہر، اپنے شہر سے باہر جا سکتا ہے، اس میں کچھ قباحت والی بات نہیں۔ اور پھر آگے جو آیت پیش کی پیچھے یہ تھا کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جس وقت جمعے کی اذان دی جائے تو تم سب کام چھوڑ دو اور اللہ کے ذکر کی طرف بھاگ آؤ۔ تو آگے پھر فرما دیا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز پوری کر دی جائے تو پھر تم تجارت اور روزی کی غرض سے زمین پہ پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یعنی کہ جمعہ پڑھنے کے بعد بھی تجارت کو اللہ کا فضل کہا گیا، اللہ کے فضل والی چیزوں میں سے تجارت بھی شمار کی گئی ہے۔ آگے حدیث یہ ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جن کا نام عبداللہ بن قیس ہے، وہ عمر رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے آئے۔ عمر رضی اللہ عنہ مصروف تھے، اجازت نہ دی۔ ابو موسیٰ اشعری نے جب 3 دفعہ اجازت مانگی، اجازت نہ ملی، وہ واپس چلے گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ اپنے کام سے فارغ ہوئے تو کہا کہ بھائی مجھے تو عبداللہ بن قیس کی آواز آئی تھی، وہ کدھر ہے؟ کہنے لگے وہ واپس چلے گئے ہیں۔ بلایا، ہاں بھی تم واپس کیوں گئے ہو؟ دروازے پہ آئے، دستک دی ہے، پھر واپس کیوں گئے ہو؟ وہ کہنے لگے میں واپس اس لیے گیا ہوں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں یہ حکم دیا ہے۔ کیا حکم دیا ہے؟ کہ کسی کے گھر جاؤ، 3 دفعہ اجازت مانگو، اگر تمہیں اجازت نہ ملے تو واپس چلے جاؤ، یہ حکم ہے ہمیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میرے پاس اس بات پہ گواہ لے کر آؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا، اس پر گواہ لاؤ۔ اگر تم گواہ نہ لا سکے، دوسری روایت کے اندر آتا کہ تمہیں سزا دی جائے گی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ مسجد میں گئے، انصار کی مجلس لگی ہوئی تھی، تو انہوں نے جا کر کہا کہ اس طرح واقعہ پیش آیا اور عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے کہا گواہ لے کر آؤ۔ وہ کہنے لگے یار اس حدیث پہ تو ہمارے میں سے جو سب سے چھوٹا آدمی ہے اس وقت وہ ابو سعید خدری ہے، وہ بھی گواہی دے دے گا کہ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ چنانچہ
ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ابو سعید خدری کو لے کے عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور عمر رضی اللہ عنہ کو جا کر انہوں نے اپنا واقعہ سنایا، حدیث سنائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ حدیث سنی تو اس کے بعد افسوس سے کہا کہ کیا اللہ کے رسول کی یہ بات میرے پر مخفی رہ گئی؟ اصل وجہ یہ ہے کہ میں بازار کے اندر مصروف ہو گیا، تجارت میں مصروف رہا، جس کی وجہ سے میرے سے کچھ حدیث مخفی رہ گئی، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے جس کا واقعہ آج پیش آیا۔ یہ ہے واقعہ۔ اس حدیث سے امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال کیا؟ امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے تجارت نے مصروف کیے رکھا۔ تو گویا کہ تجارت جائز ہے، تجارت کی وجہ سے انسان کو بعض دفعہ غائب بھی رہنا پڑے ضروریات کی خاطر، اپنے گھر سے، اپنے علم کی مجالس سے، مسجد سے، تو یہ جائز ہے، جس طرح کہ عمر رضی اللہ عنہ سے یہ معاملہ پیش آیا۔ البتہ تجارت کے لیے جس طرح ہمارے ہاں آج کل طریقہ چل چکا ہے کہ باہر کے ملکوں میں جا کر سال 2 سال یہ جو گزارے کیے جاتے ہیں، یہ طریقے ٹھیک نہیں ہیں، اس میں بڑی خرابیاں ہیں، اولاد کی تربیت کا فقدان، اور اسی طرح بیوی، اور وہ بھی آخر عورت ذات خواہش اس کی، اور پھر دیکھنے میں یہ بات آتی ہے کہ جو باہر کے ملکوں میں عموماً رہتے ہیں وہ پھر نظروں کی بھی حفاظت نہیں ہو پاتی، بڑی خرابیاں ہوتی ہیں، وہ دور رہ کے وہ کہتے ہیں نا کہ بغیر رہنے کی بھی عادت پڑ جاتی ہے، یعنی کہ ایک چیز انسان کو نہ ملے پھر وہ نہ ملتے بھی اس کے بغیر رہنے کی انسان کو عادت پڑ جاتی ہے۔ تو اس میں یہ طریقہ جو ہے یہ صحابہ کرام کے زمانے میں اس دور میں تو نہیں تھا، بعد اس کو حرام تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن اتنا ہے کہ یہ طریقہ جتنا کہ دنیاوی مفاد کے لیے فائدہ مند ہے، یا اس سے زیادہ یہ نقصان دہ ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے، اور اپنی بیوی اور اپنے ایمان کے تحفظ کے حوالے سے۔ جوانیاں ساری باہر گزار دیتے ہیں، بڑھاپے میں آ جاتے ہیں، یہ شادی کیسی شادی ہے؟ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے، اس حدیث سے بھی چند باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات یہ ہے کہ 3 دفعہ کسی کے گھر جائیں، اجازت لیں، نہ ملے تو واپس چلے جائیں، ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اجنبی گھر مراد ہے۔ اگر اپنے گھر آپ آئے ہیں، رات کو سوئے ہوئے بچے بیوی، تو یہ مطلب نہیں آپ اپنے گھر پہ بھی 3 دفعہ بیل دیں، نہیں ملتا تو آپ باہر جا کے کسی فٹ پاتھ پہ سو جائیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ اپنے گھر پہ تو انسان زیادہ دفعہ بھی دستک دے سکتا ہے، یہ کسی کے گھر کی بات ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح یہ بات بھی اس سے معلوم ہوئی کہ بڑے سے بڑے عظیم انسان سے بھی بعض دفعہ کوئی نہ کوئی مسئلہ مخفی رہ جاتا ہے۔ اب عمر رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، اگر ہوتا، نہیں ہوگا، اگر ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اور ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے خواب دیکھی ہے کہ میں نے دودھ پیا، اور دودھ پینے کے بعد وہ پیالہ میں نے عمر کو دے دیا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اس کی تعبیر کیجیے۔ آپ نے فرمایا میں اس کی تعبیر علم سے کرتا ہوں کہ عمر رضی اللہ عنہ کو میرے بعد اللہ وافر علم دے گا۔ اور عمر رضی اللہ عنہ جب فوت ہوئے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا تھا لقد ذهب 9 اعشار العلم، آج علم کے 10 حصوں میں سے 9 حصے چلے گئے۔ اور یہی وجہ تھی علی رضی اللہ عنہ سمیت تمام صحابہ جس مسئلے میں عمر رضی اللہ عنہ کا فتویٰ آ جاتا تھا اس میں اپنی رائے ظاہر نہیں کرتے تھے، اتنا ان کے فتوے اور علم کا احترام تھا۔ وہ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں، اور ان پر یہ حدیث مخفی ہے۔ جب خلیفہ ثانی، خلیفہ راشد امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ایک چیز مخفی رہ سکتی ہے، پھر امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور احمد بن حنبل، کیا ان سے کوئی چیز مخفی نہیں رہ سکتی؟ آج اگر یہ بات کہہ دی جائے ایسے بھائیوں کو کہ جو تقلید کا دم بھرتے ہیں، ان سے اگر کہہ دیا جائے کہ بھئی یہ حدیث امام صاحب تک نہیں پہنچی ہوگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حدیث ان تک پہنچی ہو اور انہوں نے مخالفت کی ہو؟ میں حدیث کی مخالفت نہیں کرتا، جو کمزور انسان ہو، تو وہ تو امام تھے، تو وہ کیسے مخالفت کریں گے؟ انہیں حدیث پہنچی نہیں۔ اس دور میں حدیث لینے کے لیے کئی دنوں کے سفر کرنے پڑتے تھے، تو نہیں پہنچی ان تک حدیث۔ آگے سے وہ کہتے ہیں اچھا ان تک نہیں پہنچی، آپ تک پہنچ گئی، یعنی کہ اس کو وہ توہین سمجھتے ہیں ائمہ کی۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں کتنے عظیم صحابی ہیں اللہ کے نبی کی صحبت میں رہنے والے، ان پر یہ حدیث مخفی ہے۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ تقریر جو ہے، تقریر اس کی تعلیم نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، بلکہ سب ائمہ کا احترام کیا جائے،
ان سے محبت کی جائے، ان کی تعظیم کی جائے، اور جس کی بات بھی قرآن و حدیث کے مطابق ملے اس کو لیں، محض تعصبات اور گروہ بندیاں اس کے اندر اپنے آپ کو نہ ڈالا جائے۔ پھر تیسری بات، بعض لوگ یہاں سے یہ کہتے ہیں کہ خبر واحد، ایک بندے کی خبر عمر رضی اللہ عنہ نے قبول نہیں کی، اچھا ساتھ ابو سعید خدری آ گئے، تو بھئی بات یہ ہے کہ ان کے نزدیک دو بندوں کی خبر بھی خبر واحد ہی ہوتی ہے۔ جو لوگ اس کے خبر واحد ہونے پر عدم حجیت کا استدلال کرتے ہیں نا، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ دو بندے بھی اگر خبر دیں تو وہ خبر واحد کے زمرے میں رہتا ہے، تو جب خبر واحد رہتا ہے تو آپ کا استدلال کیسے ٹھیک ہو گے؟ عمر رضی اللہ عنہ ہر معاملے میں ایسا نہیں کرتے تھے، محض یہاں پر تثبت کے لیے، پختگی کے لیے یہ سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ 2062 دیکھیں جی بدعت